عید الاضحیٰ بالکل قریب آ چکا ہے۔ 2-3 دن کے بعد ہی ہم اور آپ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد اپنے اپنے جانوروں کو اللہ کے نام سے قربان کریں گے۔ اسی لیے آج کے اس جمعہ کا عنوان میں نے بنایا ہے عید الاضحیٰ کے مسائل، یعنی عید الاضحیٰ کے تعلق سے کچھ مسئلے اور مسائل کتاب و سنت کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ برادران اسلام و بزرگان دین و ملت، اگر آپ دنیا کے قوموں کے اوپر ایک نظر دوڑائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی قومیں پائی جاتی ہیں، ہر ایک کے پاس 1-2 دن یا کچھ دن ایسے ہیں جن دنوں میں وہ لوگ نہا دھو کر کے اچھے کپڑے پہنتے ہیں اور کسی جگہ جمع ہو کر کے اکٹھا ہو کر کے اپنے اپنے طریقے سے تہوار مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ اس دن اچھے اچھے پکوان پکاتے ہیں، خود کھاتے ہیں، دوسروں کو کھلاتے ہیں، اور تحفے تحائف کا بھی آدان پردان ہوتا ہے۔ تحفے تحائف بھی ایک دوسرے کو دیتے ہیں اور ایک دوسرے سے قبول کرتے ہیں۔ تو یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے کہ لوگ خوشی منانا چاہتے ہیں، اچھے کپڑا پہننا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ میل جول رکھنا چاہتے ہیں۔ یہی حال جس طریقے سے دیگر قوموں کا ہے، اسی طریقے سے دین اسلام کا بھی ہے۔ چنانچہ دیکھیے سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1134 ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ لوگ 2 دن کھیل کود کرتے ہیں اور ان 2 دنوں کے اندر وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ پوچھی تو جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا اور جو حضرات مدینے کے مسلمان ہو چکے تھے، ان لوگوں نے کہا کُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ کہ ہم لوگ زمانے جاہلیت میں جب ہم کافر اور مشرک تھے تو اس وقت ان دونوں دنوں کے اندر کھیل تماشے کیا کرتے تھے اور خوشیاں منایا کرتے تھے، لہذا اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ہم لوگ ان دونوں دنوں کے اندر خوشیاں مناتے ہیں، کھیل تماشے کرتے ہیں۔ یہ سن کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما کہ دیکھو اللہ رب العالمین نے تمہارے واسطے ان 2 دنوں کے بدلے میں 2 بہترین دن عنایت فرمایا ہے، اور وہ 2 بہترین دن کون سے ہیں؟ یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، ایک عید الاضحیٰ ہے اور دوسرا یوم فطر ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی لوگ 2 دن خوشیاں منایا کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے انسانی فطرت کو دیکھتے ہوئے عید الاضحیٰ اور عید الفطر مسلمانوں کے واسطے 2 تہوار مقرر کیے۔ ان 2 تہوار کے دنوں میں مسلمان خوشیاں مناتے ہیں اور ایک دوسرے کے خوشی میں شریک ہوتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں یاد رکھیے کہ ہمارے خوشی اور غیروں کے خوشی میں بہت زیادہ فرق ہے۔ دیکھیے اسلام کا جو خوشی کا طریقہ ہے وہ دوسروں کو خوش کر کے خوشیاں منایا کرتے ہیں، دوسروں کو خوش کر کے خوشیاں مناتے ہیں۔ اس کے برعکس سے آپ اگر دیکھیں گے غیروں کو تو وہ دوسروں کو تکلیف پہنچا کر کے خوشی منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے غیر مسلموں کے جو تہوار ہیں، ان کی جو عیدیں ہیں، اس میں آپ دیکھیں گے زبردستی لوگوں سے چندہ وصول کیا جاتا ہے، نہیں دینے پر مار پیٹ کیا جاتا ہے۔ اسلام نے کہا تمہارے جو عید کا طریقہ ہے، تمہارے جو خوشی منانے کا طریقہ ہے، وہ خوشی تم دوسروں کو خوش کر کے مناؤ۔ عید الفطر میں دیکھیے ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم فطرہ نکالا کریں تاکہ جو غریب مسکین محتاج وغیرہ ہیں وہ اس فطرہ سے وہ کھانا پکائیں۔ اور رمضان کے اندر زکوٰۃ اور صدقات و خیرات زیادہ سے زیادہ دیا جاتا ہے، ان زکوٰۃ کے روپیے پیسے سے اور ان صدقات و خیرات سے ایک غریب
مسکین اور محتاج کو گویا کہ یہ مہیا کیا جاتا ہے کہ تم اچھے سے اچھے کپڑے خرید لو اور عید میں خوشیاں منانے کے واسطے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے ان روپیہ پیسہ سے تم وہ چیزیں حاصل کر لو، اور پھر جب مالدار لوگ خوشی منائیں گے تو تم بھی اس خوشی کے اندر شریک ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے عید الاضحیٰ یعنی قربانی کے عید میں جہاں مالداروں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم جانوروں کو اللہ رب العالمین کے راستے میں اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کرنے کے لیے اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے قربان کرتے ہو، تو تم اکیلے گوشت کھا کر کے صفا چٹ مت کر دیا کرو، بلکہ تمہارے اڑوس پڑوس میں جو غریب مسکین محتاج ہے ان کو بھی تم گوشت دیا کرو، تاکہ ان کے گھر کے اندر بھی چولہا جلے گا، اس کے ہانڈیوں میں بھی گوشت پکیں گے، ان کے بچے بھی اس خوشی کے اندر شریک ہو جائیں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارے عید اور بقرعید جو دو تہوار ہے خوشی منانے کے، ان تہواروں میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تم غریب محتاج مسکینوں کا خصوصی طور پر ہر لحاظ سے خیال رکھو، تاکہ مالداروں کے ساتھ ساتھ یہ اور ان کے بچے بھی خوشیاں منائیں۔ تو اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم عید اور بقرعید کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر منائیں اور خود خوشیاں منائیں، غریبوں کو بھی خوشیاں منانے کا موقع فراہم کریں۔